نبي بعده أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم. درود پاک پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا مولانا ذی قدر ذی وقار سامعین، ربیع الاول کا مہینہ انشاءاللہ آج شام سے شروع ہو جائے گا. آج سفر کی 30 تاریخ ہے. چونکہ ربیع الاول میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات، یہ دونوں واقعات چونکہ ربیع الاول میں ہوئے، اسی نسبت سے ہمارے ملک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے، آپ کی عظمت اور شان کے حوالے سے بیانات، تقاریر اور خطابوں کا سلسلہ چلتا ہے. اسی بات کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے بھی پچھلے جمعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابتدائی زندگی، آپ کی پیدائش اور پیدائش کے فوراً بعد کے مرحلے، وہ مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کیے. چونکہ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اسی سلسلہ کو آگے چلاتے ہوئے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، آپ علیہ السلام کی عمر، زندگی مبارکہ جس وقت 12 سال ہوئی. اگر آپ کو وہ یاد ہو میرے آخری جملے، تو میں نے یہی لفظ کہا تھا آخری، کہ آپ کی عمر 12 سال ہوئی، ٹائم 2 بج گئے، بات ختم کر دی تھی. ایسا ہی تھا نا؟ ہاں جی، وہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں جی انشاءاللہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جب 12 سال ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو چچا، جس نے وہ ذمہ داری سنبھالی تھی، باتیں یاد آ رہی ہیں؟ حضرت عبد المطلب فوت ہوتے وقت اپنے بیٹے ابو طالب کو اس بات کا پابند بنا گئے کہ بیٹا یہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، یہ میرا جو پوتا ہے یہ میں تیرے حوالے کر کے جا رہا ہوں، اس کے ساتھ تو نے مکمل نبھا کرنا ہے. تو حضرت ابو طالب نے پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پوری وفا کی، ہر موڑ پر ساتھ دیا، ہر موڑ پر. اچھا بہرحال یہ موضوع ایک علیحدہ ہے کہ وہ ایمان لائے یا نہ لائے، انشاءاللہ کبھی اس پر تفصیلی بات کریں گے، لیکن ہر معاملے میں ساتھ ضرور دیا انہوں نے. پھر اس کے بعد اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب عمر 12 سال ہوئی آپ کی، تو ایک دن حضرت ابو طالب سفر پہ جانے لگے، اپنے اس بھتیجے کو بھی ساتھ لے کر نکلے. قافلہ ہے، جا رہے ہیں
مکہ سے نکلے اور بصرہ کے مقام پر جب پہنچے وہاں جا کر پیراؤ کیا، رکے، دن کے وقت آرام کرنا چاہا تو وہیں پر ایک گرجا گھر تھا، چرچ تھا عیسائیوں کا، وہاں پر ایک پرانا راہب بوڑھا بحیرہ نام سے جانا جاتا تھا، وہ وہاں پہ کافی سالوں سے عبادت کیا کرتا تھا۔ جب یہ قافلہ وہاں پہ رکا تو بحیرہ راہب اپنی خانقاہ سے، اپنے چرچ سے اور اپنے عبادت گدھے سے باہر نکلا اور آ کر ان قافلے والوں کے قریب آیا اور ان کو بڑی حیرت سے دیکھنے لگ گیا، قافلے والوں کو بڑے گھور گھور کے دیکھنے لگ گیا۔ تو کہتا من این انتم، کہاں سے آئے ہو تم؟ انہوں نے کہا جی ہم عرب سے آئے۔ اچھا، کرتے 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 اچانک اس نے کہا کہ تم جتنے بندے پہلے یہاں پہنچے ہو سارے یہاں پہ موجود ہو یا تم سے کوئی غیب بھی ہے؟ تو انہوں نے کہا جی باقی تو سارے موجود ہیں، لیکن ایک بچہ ہے وہ ابھی جو ہے تھوڑا سا ادھر گیا ہے ہمارے اونٹوں کا پتہ کرنے، تو وہ بھی ہمارا رفیق سفر ہے، سفر کا ساتھی ہے، وہ ابھی ادھر اونٹوں کا پتہ کرنے گیا ہے اور وہاں ابھی آ جاتا ہے۔ یہ انتظار میں کھڑا ہو گیا، جو ہی آیا وہ شخص اور وہ بچہ، جو ہی اس بحیرہ راہب نے اس بچے کو دیکھا تو کہنے لگا ھذا رسول اللہ، یہ وہ رسول اللہ ہے جس نے رسول بننا ہے، جس نے نبی بننا ہے، یہ وہ بچہ ہے۔ تو حضرت ابو طالب اور قافلے والوں نے بحیرہ راہب سے پوچھا تم تو اپنے عبادت گاہ میں تھے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ تو وہ کہتا ہے جب تمہارا قافلہ پیراؤ کرنے لگا تو اس وقت ایک عجیب سا نور پیدا ہوا جس نے مجھے محسوس کیا کہ واقعی کوئی عجیب کارنامہ ہونے والا ہے۔ میں باہر نکلا، تمہیں یقین نہیں آتا نا؟ اب دیکھ لینا اس بچے کا وہ جو سامنے آ رہا ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں ہے، 12 ساڑھے 12 سال کی عمر ہے، آ کر سارے بندے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، درخت کے نیچے جگہ، چھاؤں کے نیچے جگہ نہیں تھی، تو وہ آ کر پیچھے بیٹھ گئے، جو ہی اللہ کے نبی بیٹھے درخت کی چھاؤں مڑ کر محمد الرسول اللہ پر آ گئی۔ اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا یہ کوئی معمولی بچہ ہے جو تم ساتھ لائے ہو، اس کی وجہ سے اللہ نے دنیا میں انقلاب پیدا کر دینا ہے، یہ وہ بچہ ہے جس کو رسول بنانا ہے اللہ نے۔ اس کے بعد اس نے کہا کہ یہ بتاؤ کہاں جا رہے ہو؟ ہم ملک شام جا رہے ہیں جی، قافلہ جا رہا ہے۔ اچھا، بحیرہ کہتا ہے ایسا کرو اس بچے کو واپس کر دو، اس کو لے کے نہ جاؤ، کیوں؟ وہاں پر یہود کے جو بڑے بڑے مولوی ہیں، راہب ہیں، وہ اسی نبی کی تلاش میں ہیں اور ان کے دل و دماغ میں ہے کہ نبی ہمارے خاندان میں سے، ہماری نسل میں سے آئے گا، بنی اسرائیل میں سے آئے گا، لیکن یہ تو ہے کسی اور نسل سے، یہ تو قریش سے، بنو اسماعیل سے ہے، لہذا وہ اس کے حسد میں آ کر اس کو قتل کر دیں گے، شہید کر دیں گے، اس کو نقصان نہ پہنچا دیں، آپ ایسا کرو اس بچے کو واپس کر دو۔ یہ میرے نبی کا بچپن ہے، یہ میرے نبی کا بچپن ہے، اللہ نے عجیب کارنامے دنیا کو، عجیب مناظر دنیا کو دکھائے، یہ میرے نبی کا بچپن ہے۔ اور پھر اس کے بعد آگے کیا ہوا؟ چلتے چلتے ایک دفعہ ابو جہل اینڈ پارٹی نے ارادہ کیا، بیت اللہ شریف کو بہت پرانا عرصہ ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے دور سے تعمیر کھڑی ہے، کتنے ہزار سال ہو گئے، اب وہ ایکسپائر ہو گئی ہے، اب یہ بلڈنگ جو ہے گرنے کو ہے، اب ایسا کرتے ہیں بیت اللہ شریف کو گرا کر شہید کر کے دوبارہ اس کی تعمیر کرتے ہیں۔ سارا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، تفصیلیں سنی ہوئی ہیں آپ نے۔ ابو جہل نے کیا کیا؟ مشورہ کیا بیت اللہ کو تعمیر کرنا ہے، ایسا کرو اپنے حلال کی کمائی سے مال جمع کر کے لے آؤ، جتنا تمہارا حلال کا پیسہ ہے، حرام، سود، سٹا، جوا اور ان چیزوں کا پیسہ نہیں ہونا چاہیے، حلال کا پیسہ لے آؤ، کیونکہ اللہ کا گھر بنانا ہے۔ مسلمانوں ایک بات سمجھیے گا، آج مسلمان نے کبھی غور کیا کہ میں اللہ کے گھر میں دے رہا ہوں تو حلال دے رہا ہوں یا حرام کا دے رہا ہوں؟ سود کی آمدن ہے مسجد میں دے رہا ہوتا ہے، جوئے سے کمایا ہوا پیسہ ہر مسجد میں سپورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے اس بات کا خوب لحاظ رکھا کریں کہ جب بھی پیسہ اللہ کے گھر میں لگانا ہے، اللہ کے گھر میں پیسہ وہ لگے جو حلال کا پیسہ ہے، حرام کا ایک قطرہ، حرام کا ایک ذرہ،
حرام کا 1 روپیہ اللہ کے راستے میں نہیں لگنا چاہیے، کیونکہ معاذ اللہ ایک حرام، دوسرا پھر اللہ کو دینا، ایک یہ اللہ کی نافرمانی کر کے حرام کمایا، پھر وہی حرام اللہ کو دینا، یہ تو بہت، یعنی ایک چور تنوجا چترا، ایک چوری کی، زیادتی کی، ظلم کیا، دوسرا پھر اللہ کے گھر میں لگا رہا ہے زیادتی والا مال، تو یہ بالکل غلط ہے، اس کا خوب خیال رکھا جائے، پیور حلال کی آمدن، پیور حلال کا پیسہ اللہ کے گھروں میں دیا کرو، ٹھیک ہو گیا جی۔ اچھا، اللہ کے ابو جہل نے جب یہ مشورہ کیا، بیت اللہ شریف کو منہدم کیا گیا، دوبارہ تعمیر کی گئی، یہ بھی قسمت کی باتیں ہیں نا، قسمت کی باتیں ہیں، اللہ کو پتا تھا، اللہ تو عالم ما کان وما یکون ہے، اور اللہ اگلی پچھلے تمام حالات سے واقف ہے، ایسے ہی ہے نا، کیا ہونا ہے آئندہ سارا اللہ کے علم میں ہے، کیا ہو چکا سارا اللہ کے علم میں ہے، وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اللہ کے علم کا کوئی احاطہ کر ہی نہیں سکتا، اللہ کا کامل علم ہے، اللہ کو پتا تھا 1400 سال بعد ایسے حالات آ جائیں گے، مسلمان ترسیں گے کہ کاش ہم بھی بیت اللہ کے اندر داخل ہو سکیں، اللہ نے اس وقت نظام چلایا، ان کے پاس پیسہ جو تھا اس سے تعمیر شروع کی، لیکن اندازہ لگا کہ یہ پیسہ حلال والا پورا نہیں ہوتا بیت اللہ کو پورا کرنے کے لیے، انہوں نے کیا کیا، تھوڑی سی بنیاد بنا کر وہ جو آج حتیم والی جگہ ہے وہ چھوڑ دی، باقی جتنا پیسہ تھا وہ تعمیر کر دیا، تعمیر کر کے حتیم والی جگہ کو چھوڑ دیا۔ اللہ کی حکمت تھی، آج منسٹر کے لیے، پرائم منسٹر کے لیے، صدر کے لیے، بادشاہوں کے لیے، بڑے بڑے لوگوں کے لیے بیت اللہ کا دروازہ کھلتا ہے۔ میرے اللہ نے کہا تم سارے میرے بندے ہو، یہ میرا گھر ہے، میں ایسا دروازہ کھلواؤں گا تم میں سے ہر بندہ میرے گھر میں داخل ہو سکے گا۔ آج جو بندہ حتیم میں داخل ہوتا ہے وہ بیت اللہ میں داخل ہوتا ہے، یہ اللہ کا نظام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر بندے سے محبت کرتا ہے، یاد رکھیے گا، اللہ سے کبھی لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید کبھی نہ ہونا۔ اللہ ہر بندے سے محبت کرتا ہے، چاہے کوئی کتنا بھی جو ہے گرا گزرا کیوں نہ ہو، گیا گزرا کیوں نہ ہو، کیوں کتنے گناہ کیے نہ ہو، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بڑی محبت کرتا ہے، ہر بندہ اللہ کا پیارا ہوتا ہے۔ بہرحال تو خلاصہ یہ ہے کہ جب بیت اللہ شریف جتنی تعمیر کرنی تھی وہ تعمیر ہو گئی، اب اختلاف پیدا ہو گیا، عرب کے مشرکین قریش کے درمیان اختلاف پیدا ہوا۔ بیت اللہ شریف تو ہو گیا، اب حجر اسود کو کون رکھے گا، حجر اسود کو کون نصب کرے گا؟ اب بڑا اتنا اختلاف ہوا کہ تلواریں نکلنے کو تھیں، قتل و قتال ہونے کا وقت آ گیا تھا۔ آخرکار ان میں سے چند عقل مند بندوں نے کہا یار ایسا کرتے ہیں، آج اس بات کو ادھر ہی روکو، کل جو بندہ صبح صبح سب سے پہلے حرم میں بیت اللہ میں داخل ہوگا وہی بندہ ہمارا فیصلہ کرے گا، ہم اس کا فیصلہ منظور کریں گے۔ اب اگلا دن ہوا، اللہ اکبر، یہ بھی اللہ کا نظام ہے، ما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، اور لوگوں ہمارا ایمان ہے کائنات کا ایک پتا بھی رب کی اجازت کے بغیر نہیں گر سکتا، ہمارا ایمان ہے۔ اگلا دن ہوا تو کوئی اور بھی تو آ سکتا تھا سب سے پہلے، لیکن سب سے پہلے جو شخصیت داخل ہوئی حرم مکی میں وہ محمد الرسول اللہ تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی آئے، جو ہی قریش نے دیکھا کہ سب سے پہلے یہ داخل ہوئے ہیں، انہوں نے کہا ہذا امین، ہذا صادق، یہ تو بڑا امین ہے، یہ بڑا صادق ہے، جو بات کرے گا بڑی امانت دیانت کے ساتھ کرے گا۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنا مدعا رکھا گیا، جناب یہ ہمارا اختلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں ہے، چادر لے آؤ۔ چادر لائی گئی، آپ نے اس پر وہ حجر اسود اٹھا کر رکھا۔ ان قبیلوں میں جو اختلاف تھا کہ ہم حجر اسود رکھیں گے، ہم رکھیں گے، اللہ کے نبی نے فرمایا ان قبیلوں کے سردار اس چادر کو کونوں سے پکڑ لو۔ انہوں نے پکڑا، میرے نبی نے فرمایا لے آؤ، لے آئے۔ میرے نبی نے اپنے مبارک ہاتھوں سے حجر اسود کو نصب کر دیا، جہاں آج موجود ہے میرے نبی نے خود اپنے ہاتھ مبارک سے نصب کر دیا۔ بھائیو، یہ میرے نبی کی بچپن ہے، نبوت کے پہلے کا دور ہے، لوگوں میں امین اور صادق کے نام سے پکارے جاتے ہیں، لوگ آپ پر اعتماد کرتے ہیں۔
اور میں آج نبوت کے بعد والی بات انشاءاللہ زندگی رہی وہ اگلی ملاقات میں کروں گا، لیکن آج میں آپ یہاں پر جو بات آپ کو سمجھانا چاہوں گا وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک حکم دیا ہے، توجہ سے سنیے گا آپ۔ اللہ، سورت کا نام سورت توبہ ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين۔ حوالہ سن لیجئے، گھروں میں دیکھیے گا، یہ ناکان عزیر شاہ اپنی طرف سے بات کر رہا ہے، اللہ کا قرآن ہے وہ بیان کرتا ہوں یا نبی کا فرمان بیان کرتا ہوں۔ کوئی دیوبندی ہے، سنی ہے، وہابی ہے، بریلوی ہے، شیعہ ہے، کوئی بھی ہے، سب کا دعویٰ یہی ہے، ہمارے لیے اللہ کا قرآن ہے یا نبی کا فرمان ہے۔ ایسا ہی ہے نا جی، سب کا یہی دعویٰ ہے۔ اب غور کرنا ذرا ساتھیو، میرا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ سورت کا نام سورت توبہ ہے، آیت نمبر 24 ہے۔ اللہ نے فرمایا قل، اے میرا پاک پیغمبر اعلان کر کے لوگوں کو بتا دے، ان کان آباؤکم و ابناؤکم، اگر تمہیں زیادہ پیارے ہو تمہارے باپ دادا، و ابناؤکم، یا تمہارے بیٹے زیادہ پیارے ہوں، وَإِخْوَانُكُمْ، یا تمہارے بھائی زیادہ پیارے ہوں، وَأَزْوَاجُكُمْ، یا تمہاری بیویاں تمہیں زیادہ پیاری ہوں، وَعَشِيرَتُكُمْ، یا تمہارے رشتہ دار تمہیں زیادہ پیارے ہوں، وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، یا وہ مال جو تم گن گن کے رکھتے ہو وہ تمہیں زیادہ پیارا ہو، وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا، یا تمہیں اپنا کاروبار زیادہ پیارا ہو، وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، یا تمہارے گھر تمہیں زیادہ پیارے ہو، أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ، اگر تمہیں اللہ سے یا اللہ کے رسول سے یا جہاد سے یہ چیزیں تمہیں زیادہ پیاری ہوں تو سمجھ لو انتظار کرو، تم پہ اللہ کا عذاب آنے والا ہے۔ مسئلہ سمجھنا ذرا بڑی اہم بات ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ تمہارے باپ دادا، تمہاری اولادیں، تمہاری بیویاں، تمہارے رشتہ دار، تمہارے مال، تمہارے کاروبار، تمہاری کوٹھیاں، گھر بنگلے، ان سے محبت کرو، منع نہیں ہے، لیکن ان سب سے زیادہ محبت تم اللہ سے کرو۔ رشتہ داریاں بعد میں، دنیا کا مال و متاع بعد میں، لیکن سب سے زیادہ محبت اللہ کے ساتھ ہو، اور اس کے بعد سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی کے ساتھ ہو، اور اس کے بعد تمہاری محبت جہاد کے ساتھ ہونی چاہیے۔ یہاں پر 3 باتیں بتائی ہیں، ان میں سے ایک بات لے کے مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں تمہیں ساری چیزیں کم پیاری ہوں اور میرا نبی زیادہ پیارا ہوگا تب کامیاب ہو سکتے ہو۔ نبی زیادہ پیارا ہوگا، چیزیں کم پیاری ہوں گی تب تم کامیاب ہو سکتے ہو۔ لیکن ہماری کیا حالت ہے بھائیو؟ ہمیں رشتہ دار زیادہ پیارے ہیں، باپ دادے کا رسم و رواج زیادہ پیارا ہے، ہمیں دنیا زیادہ پیاری ہے، پر نبی سے محبت کوئی نہیں ہے۔ اگر نہیں مانتے ہو تو مثالیں دے کر وضاحت کر دیتا ہوں۔ کوئی مرنا آ جائے، کسی کی فوتگی ہو جائے، اس وقت دیکھا کرو لوگ کہتے ہیں یار
کہ کراں رسم جو بنی ہوئی ہے کلالی نہ کراں تا خاندان والے ناراض ہوندے ن اللہ فرماندا ہے تو خاندان کے پیچھے جا رہا ہے ادھر میرا محمد ناراض ہو جائے گا تو خاندان کی بات کرتا ہے میرا نبی ناراض ہو جائے گا چہرے پہ داڑھی سجا کیا کروں یار بیوی نہیں مانتی تو بیوی کو راضی کرتا ہے ادھر محمد کریم ناراض ہو رہا ہے تو اپنی خوشیوں پر حرام کام کراتا ہے میوزک شو فلاں بدماشیاں فلاں بغیرتیاں یہ سارے کام کیوں کرا رہا ہے کہتا ہے یار وجہ یہ ہے میرے بیٹے کے دوست ناراض ہوتے ہیں تو بیٹے کے دوستوں کی لاج رکھتا ہے محمد کے آنسوؤں کو نہیں دیکھتا نبی کے آنسو تمہیں یاد نہیں ہے تمہیں رشتہ داریاں دوست احباب رسم و رواج یہ یاد ہے جس بندے کی یہ حالت ہو اللہ فرماتا ہے فَتَرَبَّصُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ اور میری قوم والو سن لو اور ساتھیوں سن لو اللہ فرماتے ہیں ایسی قوم انتظار کرے اللہ کا عذاب آنے والا ہے اللہ کا عذاب آنے والا ہے پھر 14 اگست کے دن توجہ ہے آپ پھر 14 اگست کے دن انڈیپینڈنس ڈے اور آپ اپنی آزادی کا دن منا رہے ہوں گے آزاد نہیں ہوو گے غلامی پھر بھی ہوگی کیوں نبی کے غلام جو نہیں بنے نبی کے غلام بن جاؤ اپنے ملک میں دن مناؤ یا نہ مناؤ تم آزاد ہو لیکن آج عجیب حالت ہے آج ہم کہتے ہیں جی اچھا بات ایک اور گل ہے نا عجیب جائے ساری دنیا کے جتنے ممالک ہیں اپنا اپنا آزادی کا دن مناتے ہیں کچھ کر کے دکھاتے ہیں اسا آزاد ہویا اسا اتنے سالاں ایک کم کیتا ہے تے اساڈی قوم سال تو بعد آزادی منیں دیئے باجے بجا کے عجیب قوم ہے نا ہماری قوم نہ دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ یقین کرو اتنا افسوس ہوتا ہے باجے بھاں بھاں لگی ہوئی ہے جی پورا محلہ تنگ ہے جی چٹی داری یہ والد دی اپنے پتر نو لے کے دے رہے ہیں بھئی ہاں بھائی پورے محلے نو تنگ کر نہ کوئی پڑوسی سم سکے بیمار ہے تو وہ تڑپتا رہے تو ماں اپنے باپ کا جشن منا بھئی میں جی آزاد ہو گیا توتلیاں بجا کے مسلمانوں کی غیرت ہی ختم ہو گئی کچھ کرنا نہیں ہے ملک و ملت کے لیے کوئی ملک کا فائدہ نہیں دینا ملک کو کھانا ہے کاٹنا ہے دن آیا توتلیاں بجا کے جشن پہ منے دیں ایو جی قوم تے اللہ دا عذاب نہ ہوئے تا کیا ہوئے ہر طرف سے ہم ذلیل ہو گئے نہ ہمیں دین کا پتہ نہ دنیا کا پتہ بس پیٹ بھرے جو جی میں آئے کرتے رہے بس یہ ہماری زندگی ہے مسلمانوں کچھ تو ہوش کرو کچھ تو خیال کرو وہ شب برات آتی ہے نا شب برات شرلیوں پٹاخے پتنی ڈزیاں فلاں 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 لے کے بچوں کو دیتے ہو ہر سال الحمدللہ اس کا جو ہے رد کرتا ہوں تردید کرتا ہوں اس کی تو کئی سو پتہ ہی لوگ کیا کہتے ہیں جی اور جی کہ کرانجی بال مجبور کریں دیں بچے مجبور کرتے ہیں کیا کریں میں نے ایک بیان میں کہا تھا پتہ نہیں ادھر کہا تھا یا کہیں پہ کہا تھا بھئی یہ مطلب ہے جس کام تو بچے مجبور کرن وہ بندے نو کر لینا چاہیے کل بچے مجبور کریں بھئی ابا جی سلوار قمیض اتار کے آپ گلی میں چلیں آپ چل پڑنا بھئی بچے مجبور کرتے ہیں مزہ ہے نا زندگی گزارنا ہے بھئی کوئی اصول نہیں ہے تیری زندگی کا جو غلط صحیح بچے کہتے جائے تو مانتا جا تو کہ میں بس کیا کروں بچے مجبور کرتے ہیں ادھر بچے مجبور کرتے ہیں چہرے پہ داڑھی نہیں بیوی مجبور کرتی ہے نماز نہیں ہے جی اپنا نفس مجبور کرتا ہے جی حرام کھاتا ہے سود کھاتا ہے کیوں جی پیٹ مجبور کرتا ہے جی ہر جاتے تیریاں مجبوریاں اللہ و دین بنا کے کیوں بھیجا محمد الرسول اللہ دے آتا اگر تیریاں مجبوریاں دا لحاظ ہو گیا تو اللہ دین بھی نہ بنا کے بھیجیا اللہ کہ تیریاں مجبوریاں تو جانتے رکھا میں جانے اللہ فرمایا اپنی مجبوریاں نو پچھے رکھ محمد دے دین نو اگے رکھ ایک کم زندگی گزار اس طریقے نال کہ نبی دا دین اگے ہوئے تیری خواہشات پچھے ہوون میں تیری دنیا بھی جنت بنا دے سا اگلے جہان جی کامیاب کر دے سا راستہ نور بھی تھی
ہیں تھی سو بھی صحیح تک کرے کیوں آج صاحب یہ گلاں تو واتی ہونیاں اگر میں جیندا ہاں اور اتھے آندا انشاءاللہ تو گلاں ساریاں دے اوتے روشنی پاونی ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے نا جی اس واسطے بچوں کی ڈیمانڈیں پورے کرتے وقت بھی کچھ سوچا کرو کہ یار یہ بچہ جو ڈیمانڈ کر رہا ہے اس سے نقصان کتنا ہوگا دوسروں کو تکلیف کتنی پہنچے گی ہاں یہ غور کیا کرو میں جمعے والے دن نا نماز کے بعد لیٹ کر کے نا تقریباً 7 بجے کے بعد تھوڑا سا سو جاتا ہوں جمعے والے دن ذرا فری ہوتا ہوں سو جاتا ہوں 7:15 7:30 گلی تے بھاں شروع ہو گئے جی حالانکہ میرے کمرے کے 2 دروازے شیشے والا دروازہ علیحدہ ہے اندر دوسرا سنگل پلے اے سی چل رہا تھا پنکھا بھی ایسا چل رہا تھا اس کے باوجود اندر نیند نہیں آئی وہ آ گیا جی ملک نو آزاد کرنے والے ساری نسل بھائیو سوچو ہمارا قبلہ درست نہیں ہے ہر طرف سے ہم کمزوری دکھاتے ہیں اپنا قبلہ سیدھا کرو کچھ کر کے دکھاؤ نا ملک کے لیے بھی کرو اللہ کے دین کے لیے بھی کچھ کرو پتہ چلے کہ آپ ملک کے بھی خیر خواہ ہیں اللہ کے دین کے بھی خیر خواہ ہیں اپنے بھی خیر خواہ ہیں اچھا چلو بھائی اپنی گلاں تے آواں یار یہ تو سائیڈ نو گل آ گئی نہیں میں اللہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ اگر میرا محبوب تمہیں پیارا نہیں ہوگا تو اللہ کے عذاب کا انتظار کرو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا غور کرنا اللہ کے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا لا یؤمن احدکم او لوگو تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا کس وقت تک حتی اکون احب الیہ من اہلی و مالی و ولدی والناس اجمعین اور لوگوں تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک من اہلی اپنے اہل و عیال اپنے مال اپنی اولاد حتیٰ کہ سارے انسانوں سے زیادہ میں محمد سے محبت نہ کرے کامیاب نہیں ہو سکتا محبت اللہ کے نبی کے ساتھ کرنی ہے اچھا اب ایک اور پوائنٹ سمجھیے گا ذرا مشکل باتیں ہیں ذرا غور کرنا اللہ کا نبی بھی ہمیں کہتا ہے نبی کے ساتھ محبت کرو اللہ کا قرآن بھی کہتا ہے نبی کے ساتھ محبت کرو یہ ایمان ہے اس کے بغیر ایمان ممکن ہی نہیں ہے مکمل نہیں ہو سکتا غور کرنا ذرا کسے بندے دے نال محبت ہوندی ہے تا ترے وجہ وچوں کوئی ایک وجہ ہووے تا ہوندی ہے ترے وجہ چوں کوئی ایک وجہ ہووے تا بندے نو دے نال محبت ہو سکتی ہے اگر وہ ترہی وجہ کوئی نہ ہو نا وہ تینوں چیزیں موجود نہ ہو تو اس کے ساتھ محبت کوئی نہیں ہو سکتی پہلی وجہ جب بندہ کسی کا کمال دیکھتا ہے یار بڑیاں کمالاں اس بندے دے اندر بڑے کمال ہے نا وہ کمال بندے دے اندر بندہ ویکھے یار بڑا بہادر ہے بڑا دلیر ہے بڑا سیانا ہے بڑی آواز اچھی ہے یار بڑا فلاح اخلاق اچھا ہے اے یار اے معاملہ ہے اگر بندہ کہندا کمال ویکھے تا او دے نال محبت ہوندی ہے اے پہلی وجہ ہے نمبر 2 بات سنیے گا ذرا تب محبت ہو سکتی ہے جب بندہ کسی کا احسان دیکھ لے یار اے بندہ میرے نال اوکھے ٹائم کمائے اے دے نال آٹومیٹک محبت پیدا ہو جاندی ہے کہندا احسان بندے تے آ جائے تا او دے نال محبت پیدا ہو جاندی ہے نمبر 3 اگر بندے دے اندر حسن و جمال زیادہ ہوئے تا وقت بھی اس بندے نال محبت ہوندی ہے 3 چیزاں دسیاں تو غور کرنا
کہندا کمال دیکھ کے صفتاں دیکھ کے بندے نو محبت پیدا ہوندی ہے ایک نمبر دو کہندی بھلائی تے احسان دیکھ کے تے بندے نو دے نال محبت ہو ویندی ہے نمبر 3 کہندا حسن و جمال ویکھ کے او دے نال محبت ہو ویندی ہے اے اللہ پاکا تو جو اپنے نبی نال محبت دا سانو حکم دینے کیا تیرے نبی دے اندر ان کمالہ بچوں کوئی کمال موجود ہے یا کوئی نہ اللہ دی قدرت جواب دیں دیئے او بندیا اے ترے گلہ تا بڑیاں تھوڑیاں میرا محمد ہو ہے جس دے اندر سارے کمال موجود ہیں تو سمجبور ہو ویسو میرے نبی دا کمال سن سو مجبور ہو ویسو محبت کرنا واسطے میرے نبی دے احسانات سن سو مجبور ہو ویسو محبت کرنا واسطے میرے نبی دا شکل و صورت تے خوبصورتی سن سو مجبور ہو ویسو محبت کرنا واسطے اے سارے کمالات میں اپنے نبی دے اندر رکھ دیتے نے تو حکم دے رہے ہیں تحبون اور لوگو تسا میرے محمد دے نال محبت کرو کوئی وجہ ایسی کوئی نہیں کہ بندے نو محمد کریم نال محبت پیدا نہ ہوئے اسے محبت جو تے فوکس کرو تاکہ تہاڈا ایمان پورا ہو جائے اللہ ایک شاعر نے بڑی کمال دی گل کیتی ہے کہندا ہے فارسی دے اندر حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچے خوبا ہما دارن تو تنہا داری او اللہ دے پاک پیغمبر جی حسن یوسف علیہ السلام دے اندر حسن والا کمال ہے حسن یوسف دم عیسیٰ علیہ السلام دا دم بڑا چل دائی ہاتھ پھیرا نا مریض ٹھیک ہو ویندائی حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری حضرت موسیٰ علیہ السلام دا ہاتھ چندی طرح چمک دائی اے بھی بڑا کمال ہے آنچے خوبا ہر نبی نو اللہ اپنے اپنے کمال دیتے تو تنہا داری پر جیرے کمال اللہ نے توانو دیتے اللہ دی قسم ایو جے کمال اللہ کے نبی نو بھی نہیں دیتے اے وجہ اللہ دے نبی نال محبت کر ہر قسم دی صفت کمال نبی دے اندر موجود ہے ہن پہلی صفت کمال نبی دا عظمت نبی دی تانوں دسی آئی 2 جمعے پہلے اللہ دے نبی دی فضیلت تانوں سنا دے وقت دسی آئی ہر موڑ تے اللہ نے اپنے نبی نو اچھا رکھے یاد آندا پیا نے صرف اشارہ کر سکتا تاکہ تانوں دوہرائی ہو جائے روحاں دا جہان ہے اللہ فرمائے سونے او نبیاں دی روحو نبی بنے ساتاں جو میرے محمد دی عظمت نو منو ہے میرے نبی دی عظمت دے قائل بنو تا میں تانوں نبوت دینا دنیا دا جہان آئے سارے نبیاں نو پیچھے کھڑا کر کے اپنے نبی نو امامت دے مسلح تے کھڑا کر کے وکھا دیتا ہے او نبیو تسا مقتدیو تے محمد کریم مقتدات امام منو اس گل نو تاکہ پتہ چل جائے میرا نبی سب تو اچھا ہے تے آخرت دا جہان آسی تا اس وقت بھی سارے نبی آکسن لستو لا ساڑے واسطی گل کوئی نہیں آج اساں دخواستہ نہیں دے سکتے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماسن آنا لہا ایک کم میں کرنے اللہ نے آجے منو اعزاز دے مرے کمال اتنے کمالات سارے کائنات دے اندر جتنے کمالات اللہ نے اپنے سونے نبی دے اندر جمع کر دیتے تے فرمائے لوگو کمال دیکھ کے لوگاں نال محبت کرنے والے ہو سب تو زیادہ کمال میرے محمد دے اندر موجود ہے نا اس واسطے تو ساڑے تے واجب ہے میرے محمد دے نال محبت کرنا اے پہلی گال 3 وجہ دسی ہم نا محبت دیاں کہ محبت 3 وجہ تو ہوندی ہے پہلی وجہ محبت ہوندی ہے کہندہ کمال دیکھ کے
سب تو بڑا کمال اللہ نے مخلوق جو عطا کیتا ہے سونے پیغمبر نو. اللہ انسان تا انسان رہ گئے. اشارہ کرتا ہوں اشارہ, میری اگلی بات نہ رہ جائے, میں کوشش کروں گا بات پوری کر لوں. اللہ انسان تا انسان رہ گئے. معراج والی رات جس وقت سدرۃ المنتہا تے پہنچے نے اللہ دے پاک پیغمبر, بیت اللہ شریف تو چلے, بیت المقدس 7 آسمانہ توتے, بیت سدرۃ المنتہا تے پہنچے. اس سارے سفر دے اندر جبرائیل نال ٹرے ہے. توجہ توجہ توجہ, جبرائیل نال ٹرے ہے, ٹردا جا رہے ہے. بیت المقدس پہلا دوسرا 7واں آسمان سدرۃ المنتہا, اتنے تک جبرائیل گئے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرمائے اس تو بعد ثم رفعتو, مینوں اچا کیتا گیا ہے تے اتے اٹھایا گیا ہے, مینوں بلند کیتا گیا ہے, میں بلند ہویا. انج نظر ماریے نال جبرائیل ہونا کوئی نہیں. غور غور غور, جبرائیل نال کوئی نہیں. پچھے نے جا کے ویکھا تے سدرۃ المنتہا تے رکا کھڑا ہے. اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا ما فعل بک یا جبرائیل, کیوں گئے ہو جبرائیل, کیوں رک گئے, کتھوں چلے آئی, اتھے آ کے رک گئے تے اکیلا چھوڑ دیتا ہی. جبرائیل آدھا یا رسول اللہ اگر اس سدرۃ المنتہا تو تے ایک وال برابر بھی میں اچھا ہویا, اللہ دی نور دیاں تجلیاں میرے 600 پر جلا دین گیا, میں اچھا نہیں ہو سکتا. اللہ فرمایا او نوریاں دے سردار, تیری تا بلندی دی انتہا آ گئی ہے, پر محمد دی بلندی دی انتہا. تنو آکھے ہے نا محبت دیاں تیرے وجہ ہوندیاں, ایک وجہ ہوندی ہے بندہ کہیں دی عظمت تے مقام تے شان دیکھ لوے, او دے نال محبت پیدا ہو جاندی ہے. اللہ فرمایا کائنات والو فاتو بصورت من مثلہی, آؤ اس محمد کریم دے نال دی شبیہ تے شکل والا کائنات دے اندر اگر کوئی ہے تا لے آؤ. اس دے نال دے کمالاں والا کائنات وچ ہے ہی کوئی نہیں. اس واسطے لوگوں سب تو زیادہ تو انہوں محبت ہونی چاہی دیئے تم میرے محمد دے نال ہونی چاہی دیئے. اور دوسری گل سن لو جی, محبت کرن دی کہیں دے نال محبت ہون دی دوسری وجہ تے دوسری ریزن تے سبب ہوندہ ہے کہ بندہ کہیں دے احسانات دی وجہ تو دے نال محبت کر دے. مثلا میں غریب الحالہ مجبورا کسی پریشانی دے اندر پھسا ہویا, کوئی بندہ بار بار میرے نال نیکی کریں دے, آٹومیٹک میرے دل دے اندر اس دی محبت بھی آسی تے احسان مندی بھی آسی. اور لوگوں محبت آندی ہے احسان کرن والے نال, لیکن یاد رکھو اللہ دی قسم کائنات دے اندر مخلوقات وچوں انسان نہ ہوتے اگر سب تو زیادہ احسانات کیتے نا تا او حضرت محمد رسول اللہ کیتے نا. انہاں دے نال دے احسان اج تک کوئی نہیں کر سکا. حتیٰ کہ جس وقت بھی کوئی قلم چیند ہے تے لکھن لگ دے تا محمد کریم نو لکھ دے محسن انسانیت. لفظ پہ غور کریں کیا کہہ رہا ہوں, محسن انسانیت, محسن کائنات, سب لوگوں پر احسان کرنے والا. اللہ دی قسم ساتھیوں نبوت تو پہلا دور آئی, اس وقت بھی میرا محمد سارے تے احسان کردہ ہوندا ہے. تے جس وقت نبوت مل گئی تے وقت احسان دیاں بہاراں آ گئیاں. ہر موڑ تے اپنی امت احسان کر دے رہے, حتیٰ کہ کوئی بھی موقع ہی ہو جا نہیں کہ اللہ دے پاک پیغمبر نے امت واسطے احسان نہ کیتا ہوئے. ایک موقع تے اللہ دے پاک پیغمبر, اور میری طرف کریں, وہ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ کی انشاءاللہ, آپ کی بن رہی ہے, توجہ میری طرف کریں.
اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کمال دی گل سنائیے، توجہ کرو ساتھیاں، تے ناز کیتا کر، نخرہ کیتا کر، اس گل تے گھمنڈ کیتا کر یار میں محمد دا امتیاں، شکر پڑھیا کر کہ یار میں محمد الرسول اللہ دا امتیاں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او لوگو، او میرے صحابہ سنو، اللہ نے ہر نبی نو ایک ایسی دعا دیتی ہوئی ہوندی ہے کہ جس وقت وہ نبی دعا کر دے اللہ پاک فوراً وہ دعا قبول کر دین دے۔ ہر نبی نو یہ آپشن مل دے کہ ایک دعا ایسی ہے جیری کرو تے تواڈی قبول ہو جائے گی۔ نبیاں نے اپنی اپنی سوچ دے مطابق، وقت دی حالات دی ضرورت دے مطابق نبیاں نے اپنی دعاواں منگیاں تے نبیاں دیاں دعاواں فوراً قبول ہوئیاں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وقت توانو بھی دعا دا آپشن ملا ہومنے؟ ہاں ہاں مینو بھی ملے۔ اللہ دے نبی جی وقت ساکیری دعا کی دیئے، اللہ دے پاک پیغمبر نے فرمایا او میرے ساتھیو سن لو، مینو اللہ دعا دا آپشن دیتا ہے، میں اللہ نو آکھے اللہ دعا تا میں منگسا پر دنیا تے نہیں منگدا، دعا تا میں منگسا پر دنیا تے نہیں منگدا، اپنے دھیاں واسطے تے نواسیاں واسطے تے اہل بیت واسطے تے صحابہ واسطے او نہیں منگدا، اللہ دنیا تے میں دعا نہیں منگدا۔ اللہ دے نبی جی وقت کیوں نہیں منگی تے کدو منگسو؟ اللہ دے نبی نے فرمایا میں دنیا تے نہیں منگدا، اے دعا میں بچا کے آخرت واسطے رکھ دیتی ہے، قیامت دے دن میں او دعا منگسا۔ اللہ دے نبی جی وقت کیری دعا منگسو؟ اللہ دے نبی نے فرمایا قیامت دے دن میں اللہ دے کول دعا منگسا، اللہ او جیری دعا تے قبول کرنی آئی اج میں منگدا میرے ہر امتی نو جنت عطا فرما۔ اللہ دے نبی دے احسانات ویکھ۔ صحابہ کرام پوچھیا یا رسول اللہ، ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر بڑا رو رہے ہیں، بڑے رو رہے ہیں، اللہم امتی اللہم امتی اللہم امتی، اللہ میری امت دے معاملے کرم فرما، اللہ میری امت دے معاملے دے اندر رحمت دا معاملہ فرما، اللہ میری امت نو بخش دے۔ اللہ دے پاک پیغمبر دعا کھڑے منگ دے نے تے رو رہے نے۔ جبرائیل نو اللہ بھیجے ہے، جاؤ جبرائیل جا کے میرے محمد نو تسلیاں دے تاکہ میرا پیغمبر تسلی دے اندر آ جائے۔ اللہ دے پاک پیغمبر رو رہے تھی، جبرائیل آ گیا، یا رسول اللہ، اللہ فرمائے رو وہ نہیں ہو سونیاں دے سردار، رو نہیں، میرا وعدہ ہو گیا میں امت دے معاملے دے اندر تینوں قیامت دے دینا راضی کر دیاں گا۔ اللہ صحابہ پوچھیا، کمال ہے یار، کمال ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ تسا قیامت والے دن اللہ جو فرمایا میں راضی کر دے سا تانوں کس وقت راضی ہو سو؟ تواڈے راضی ہون دی کوئی لیمیٹیشن، کوئی حد بھی ہے کہ تسا کدو راضی ہو سو قیامت والے دن؟ اللہ جو قرآن چاکے ہے والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی۔ آگے کیا ہے جی؟ وَلَسَوْفَ، سنیا تھوڑا ٹائم رہندا ہے قیامت چوں، ان قریب وَلَسَوْفَ، ان قریب یوتی کا، تیرا رب تینوں دے گا۔ اللہ کتنا دے گا؟ فَتَرْضَى، میرا محمد تو آپ بول کے آکسی اللہ ہن بس کر میں راضی ہوں، میں راضی ہو گیا اللہ پاکا۔ صحابہ پوچھا یا رسول اللہ تسا کدا راضی ہو سو؟ ایک عالم نے اپنی دیسی زبان دے اندر ادھر ترجمہ کیتا ہے تے جملہ کسے ہے تے بڑے کمال دا جملہ ہے۔ آدھا ہے جناب اللہ پاک اللہ دے نبی نے جواب دیتا ہے صحابہ نو، میں راضی تاں ہو سا کہ میں قیامت والے دن جنت دی دیوار تو انہیں جھانک کے دیکھ کے جھاتی مار کے دیکھ سا
جب تک میرا آخری امتی بھی جنت چ نہ آ گیا میں راضی کوئی نہیں ہونا۔ تانوں دسے ساتھیو اللہ جو فرمایا محمد نال محبت کر سب تو زیادہ آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادا۔ اللہ جو فرمایا میرے نبی نال محبت کرتا سب تو ود کے کر۔ محبت ترے وجہ تو ہو سکدیاں نے، یا تا بندہ کہندا کمال چا دیکھے شان چا دیکھے محبت پیدا ہو ویندیاں۔ اللہ دی قسم محمد نو ویکھو ہر کمال موجود ہے، ہر صفت موجود ہے میرے نبی دے اندر، اس واسطے پہلی وجہ پوری ہو گئی۔ دوسری وجہ ہے کہ جس وقت کوئی بندہ کہندے احسان چا کرے او دی احسان دی وجہ تی محبت آویں دیئے بندے نو۔ اللہ فرمایا او لوگو میرا محمد صرف احسان نہیں کریندا، محسن انسانیت ہے، محسن کائنات ہے۔ جدو بھی کوئی محسن کائنات دا لفظ بول دے فوراً خیال آندا ہے محمد تو ود کے تا کوئی احسان نہیں کر سکتا۔ اس واسطے دوسری صفت ہی پوری ہو گئی۔ تیسری صفت کے لیے کہ کہندا حسن و جمال دے کے او دے نال محبت پیدا ہوندی ہے۔ آؤ نا ذرا میرے محمد رسول اللہ دا حسن و جمال۔ ٹائم نہیں ہے، 5 منٹ ہے ٹوٹل۔ یہ جو تیسری گل ہے نا یہ اگلی ملاقات انشاءاللہ کرساں، ٹھیک ہے؟ لیکن اتھے میں ایک گل سمجھائی جاواں، ہو سکتا ہے زندگی موت کا نہیں پتہ، مجبوریاں دا ہی نہیں پتہ ہوندا بعض دفعہ، تا اس واسطے اگلی ملاقات انشاءاللہ گل کرساں، لیکن میں اتھے ایک پوائنٹ سمجھائی جاواں، ذرا غور کر۔ محبت کرنی ہے نبی نال، محبت دا ہمیشہ اصول ہوندے، توجہ کر ذرا میں پوائنٹ والی بات بتانے لگا ہوں۔ محبت کا اصول ہوتا ہے، ماں دے نال بھی محبت ہوندی ہے نا، اپنی بہناں نال بھی محبت ہوندی ہے، بیوی نال بھی محبت ہوندی ہے، تے اولاد تے بیٹیاں نال بھی محبت ہوندی ہے۔ یہ 4 قسم دی خواتین ہیں، ماں، بہن، بیوی، بیٹی، 4 رشتے نے، انہاں 4 نال محبت ہوندی ہے، لیکن 4 واسطے محبت دا قانون علیحدہ علیحدہ ہے۔ میں بات سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اللہ کرے سمجھ آ جائے۔ محبت ماں نال بھی ہے تے بیوی نال بھی ہے، مالی محبت ہو رہے، سمجھنا ماں والی محبت اور ہے اور بیوی والی محبت کا انداز اور ہے۔ بیٹی اور بہن کی محبت ہے، ان کی محبتیں جدا جدا ہیں۔ بہن نال محبت ہوندی ہے لیکن بیٹی نال بندہ مجبور ہو کے محبت کریندا ہے، بے بس ہوندا ہے، وس نہیں ہوندا۔ پتہ ہے نا جی انجی گل ہے نا، محبت بیوی نال بھی ہے، ماں نال بھی ہے، بہن نال بھی ہے، بیٹی نال بھی ہے، ان سارے نال محبت دا علیحدہ علیحدہ قانون ہے۔ اگر قانون دے دائرے دے اندر را کے محبت کرو تا انسان دنیا چ بھی سکھی ہے تے آخرت چ بھی بولو سکھی ہو سی نا۔ جرا ان دائرے دے اندر رہ کے محبت کرے تے خدا نہ خواستہ بیوی والی محبت ماں یا بہن یا بیٹی نال چکرے برباد ہو گیا، ہے نا ایسی بات؟ کیوں؟ قانون چا توڑے اس، جدو قانون چا توڑے اس تا ذلیل ہو گئے، بغیرت ہو گیا، برباد ہو گئے۔ اسی طرح یاد رکھو محبت اللہ نال بھی کرنی ہے، محبت رسول پاک نال بھی کرنی ہے، محبت اہل بیت نال بھی کرنی ہے، محبت صحابہ کرام نال بھی کرنی ہے، محبت اولیاء اللہ نال بھی کرنی ہے، تے محبت دیگر لوگاں نال بھی کرنی ہے۔ لیکن ہر جگہ تے محبت دا قانون اپنا اپنا۔ میں انشاءاللہ منزل کے قریب آ گیا ہوں، جو سمجھانا چاہتا ہوں توجہ کرنا ذرا۔ ہر جگہ تے محبت اپنی اپنی، اللہ نال محبت دا انداز ہو رہے کیڑا انداز ہے؟ اللہ نال محبت ہے تا اللہ نو سجدہ کریں دے، ہے اللہ نال محبت ہے تا اللہ دے نا تے مال لٹیں دے،
اللہ نال محبت جدو جوش نہ پیندی ہے تا وت ون کے جان چا قربان کریندا ہے اللہ نال محبت ہے تا ساریاں چیزاں او دے نال تے قربان کردا جاندا ہوندا ہے اپنا وقت بھی لیندا ہے مال بھی لیندا ہے جان بھی لیندا ہے کیوں یا اے اللہ نال محبت دا انداز ہے پر جدوں آیا نبی دے نال محبت دا وقت اس وقت نبی دی محبت دا انداز او نہیں جڑا اللہ والی محبت آئی کیا مطلب بندہ کہ یار مینو اللہ نالی محبت ہے نبی نالی محبت ہے لہذا میں اللہ نو سجدہ کریں گا تے نبی نو سجدہ کریں گا کافر ہو ویسی کیوں حد اور ہے قانون اور ہے کرائٹیریا اور ہے لیمیٹیشن اور ہے غور کیجئے گا ساتھیو یہی بات سمجھ کے لے جاؤ انشاءاللہ بڑی باتیں آپ کو بعد میں سمجھ آ جائیں گی نبی نال محبت کرنی ہے اس دا قانون کے رہے اللہ نے قرآن چ دسے اللہ نے قرآن چ دسے کہ نبی دے نال محبت دا قانون کے رہے اللہ نے قرآن دے اندر بار بار دہرایا تے فرمایا فاتبعوا الرسول او لوگو نبی نال محبت انج ہونی ہے کہ تساں میرے نبی دی ہر عمل دے اندر نقل کر دے جاؤ اے میرے نبی دی محبت ہے میرا نبی ہسدا ہے تساں اتے مسکرا دیو میرا نبی پانی پی رہا جس انداز نال تساں اونج پانی پیو کھانا میرے محمد دے طریقے تے شادی میرے محمد دے طریقے تے کاروبار میرے نبی دے طریقے تے تہاڈا دن رات میرے نبی دے طریقے تے ہونا چاہیے ہر معاملہ تساں میرے نبی دا طریقہ ویکھ دے جاؤ اس دے نقل کر دے جاؤ اللہ دی قسم ہے اللہ فرماندا ہے تساں اللہ دے کاغذاں دے اندر سب تو زیادہ اپنے نبی نال محبت کرنے والے شمار ہو جاؤ گے لیکن آج کیا ہے افسوس آج مسئلہ یہ ہے دو ہو گئے پورے ہیں گل مکہندہ بس دعویٰ رسول کی محبت کا کرتے ہیں دعویٰ کرتے ہیں پر عمل نبی اللہ حکوی نہیں کرنا اس محبت دا فائدہ کوئی نہیں محبت وہی ایکسیپٹڈ ہے قابل قبول ہے جس میں اتباع موجود ہے مرضی اپنی کر تے نہ نبی دا لے اے دھوکہ ہی شیطان دا او صرف تینوں خوش کیتی کھڑا ہے بے تو نبی دا عاشق ہے نبی دی محبت اے ہے کہ تو ہر معاملے دے اندر نبی دی غلامی کر نبی دے پیچھے چل اور سنو قرآن مجید دے اندر ایک علیحدہ موضوع ہے لیکن میں اس کا اشارہ کر رہا ہوں دو لفظ استعمال ہوئے نے ایک لفظ استعمال ہویا اطاعت اطیع اللہ و اطیع الرسول اطاعت دا لفظ دوسرا لفظ ہے اتبعو اتباع اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات واسطے اطاعت دا لفظ استعمال کیتا ہے اطیع اللہ اللہ دی اطاعت کرو کیا مطلب ہے پورے قرآن اللہ نے یہ نہیں آکا اتبع اللہ اللہ کی اتباع کرو کیوں فرق وجہ یہ ہے اطاعت کیا ہوتی ہے اطاعت ہوتی ہے کسی کا آرڈر ماننا حکم ماننا ٹھیک ہے اللہ حاکم ہے احکم الحاکمین ہے اللہ تعالیٰ حکم کرتا ہے ہم نے ماننا ہے یہ اطاعت ہے رسول کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کیا اطیع اللہ و اطیع الرسول رسول کی بھی اطاعت کرو کیا مطلب جیڑی گل تا میرے نبی تانوں آرڈر کر دے من لو یہ گل نمبر دو اتباع کا لفظ اللہ نے اپنے لیے استعمال نہیں کیا صرف نبی کے لیے استعمال کیا ہے اتباع کا مطلب کیا ہے اتباع کا مطلب یہ ہے کہ پریکٹیکل اگو پیش کیتا جائے تو اس پریکٹیکل نو دیکھ کے ادو تے عمل کر دے جاؤ اس نو آکھیا جاندہ ہے اتباع ٹھیک ہے اور اتباع طبیعتن سے نکلا ہے طبیعہ آدن بکری گاں دی وچھی نو طبیعہ عربی دے اندر آدن کیوں طبیعہ آدن اس واسطے آدن کہ جرا ایک دو دنہ دا ہفتے دا گاں دا وچھی وچھا ہوندہ ہے نا اس نے تسا رسی نہ پاؤ تسا گائے دی رسی چو پکڑ کے چل پوو او جرا وچھی تے وچھا ہے او پچھو ٹور پوسی اس نے آنکھنا بھی نہ پوسی پہ چل پچھو آ او خود بخود اپنی ماں دے پچھو چل پوسی ماں چل دی ویسی او بھی چل دا ویسی ماں رک ویسی او بھی رک ویسی
یہ مطلب ہوتا ہے کہ اکھیاں بند کر کے پچھو چل پاؤنا، اس نو طبیعہ اس واسطے آدھے۔ اللہ فرمایا لوگو تساں بھی میرے محمد دی اتباع کرو، یعنی جس طرح او طبیعت بچہ اپنی ماں نو اکھیاں بند کر کے پچھو فالو کردا رہندا ہے، تساں بھی اکھیاں بند کر کے میرے محمد دے نقش قدم تے چلتے رہو۔ سمجھ آئی نے؟ یہ اصل محبت ہے۔ ہر موڑ پر جب بھی کوئی کام کرنے لگو دین سمجھ کر، میری بات لفظوں پہ غور کرنا، آخری لفظ ہیں، جب بھی کوئی کام دین سمجھ کے کرنے لگو، یا دوسرے الفاظ میں یوں کہوں کہ کم نو بھی ثواب سمجھ کے کرن لگو تو غور کرنا ہے یہ ثواب تاں بنسی جو میرے نبی کیتا ہو سی، میرے نبی نے کیتا ہو سی، ثواب تاں بنسی، لہذا اس اپنے عمل نو نبی دے عمل تے پیش کرو۔ اگر نبی دی زندگی چو او عمل ثابت ہو ونجے سمجھ لو تواڈے واسطے ثواب ہے، اگر نبی دی زندگی چو ثابت نہ ہو سکے تو یاد رکھنا او عمل ثواب نہیں بدعت بن جانا ہوتا ہے۔ گل سمجھ آندی پئی نے؟ یہ ہن ربیع الاول انشاءاللہ زندگی رہی، آج شام چاند نظر آ جائے گا کنفرم، کیونکہ 30 ہو گئی ہے سفر کی، کل سے ربیع الاول کی ابتدا ہو جائے گی۔ ہمارے کچھ ساتھی حالانکہ وہ دل سے بڑے سچے ہوتے ہیں، میں ان کی اس محبت کی قدر کرتا ہوں، ان کو نبی سے بڑی محبت ہے، اور اسی محبت کی وجہ سے وہ اپنی مرضی کے ساتھ یا دیکھا دیکھی یا مولویوں کی بتائی باتوں پر عمل کرتے ہوئے وہ لائٹنگ کریں گے، جھنڈیاں لگائیں گے، وہ فلاں کریں گے فلاں کریں گے، مقصد کیا ہوگا؟ نبی کی محبت۔ لیکن ساتھیوں یاد رکھیے گا، آپ جو بھی عمل کریں ذرا دیکھ لینا کیا اس عمل کا تعلق میرے نبی سے ہے بھی صحیح کہ نہیں۔ اگر میرے نبی اس کے ساتھ، میرے نبی کے دین کے ساتھ اس کا تعلق موجود ہو، بڑے دھڑلے سے کرنا، مجھے آ کے بتانا، اللہ کی قسم مسلم ممبر پہ بیٹھا ہوں، باوضو بیٹھا ہوں، میں بھی اعلانیہ طور پر کروں گا۔ اور اگر اس کا ثبوت نہ مل سکے، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں ثبوت ہے ہی کوئی نہیں اس کا، نبی کی زندگی میں نہیں، صحابہ کی زندگیوں میں نہیں، نبی کی زندگی سے 600 سال بعد کی بات ہے جب مصر کے ایک بادشاہ نے یہ رسم جاری کی تھی۔ پوچھ لینا اپنے علماء سے، اور نہ سمجھ آئے اپنے موبائل جو تم نے رکھے ہوئے ہیں ان موبائل پہ گوگل کر لینا، گوگل کر لینا، اور تبھی سمجھ نہ آوے تو اے آئی سے پوچھ لینا، اس سے کھلی چھوٹ تو میں نہیں دے سکتا نا، پوچھ لینا بھئی یار یہ عمل کب ثابت ہوا؟ یہ عمل نبی تو 600 سال بعد ثابت ہو رہے ہیں، وہ دین نہیں بن سکتا ہوندا، دین وہی بندا ہوندا ہے جیڑا اللہ تے اللہ دا نبی دسے یا کر کے دکھاوے رسول اللہ۔ سمجھ آئیے؟ اس واسطے ذرا غور کرنا، ہمارا کوئی بندہ جھنڈیاں لگائے ہماری صحت پہ کوئی اثر پڑتا ہے؟ ہمیں کیا ہے، لگاؤ نہیں، 10 جھنڈیاں نہیں 100 جھنڈیاں لگاؤ، 100 نہیں 1000 جھنڈی لگاؤ، ہمیں کیا ہے؟ لیکن ہم تو منت کر کر کے سمجھاتے ہیں بھائیو یہ پیسہ جو تم جھنڈیوں پہ ضائع کر رہے ہو ان سے نبی خوش نہیں ہوگا، اسی پیسے کو کسی غریب کو دے دو، یہی پیسہ کسی بیوہ کو دے دو۔ بازاروں میں لائٹنگ جو ہوتی ہے پوری چھتیں بن جاتی ہیں، اوپر لاکھوں روپے لگتا ہے ایک شہر میں، پوری پاکستان کی کیلکولیشن کرو، کروڑوں روپے ضائع ہوتے ہیں۔ اگر یہی کروڑوں روپے غریبوں پہ خرچ ہوں گے اللہ بھی خوش ہوگا، اللہ کا نبی بھی خوش ہوگا۔ اس راستے پہ ہم نہیں چلتے، ہم لائٹوں پہ نبی کو خوش کرنا چاہتے ہیں، جھنڈیوں پہ حلووں پہ خوش کرنا چاہتے ہیں۔ خدا را میری منت ہے، ضد پر ہے، ضد نہیں ہے، ضد یہ اپیل ہے برائے توجہ کہ آپ غور کریں اس جملوں پر۔ یہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں، بے شک جس مسلک سے بھی ہیں آپ، مجھے ضد نہیں ہے آپ سے، لیکن میں صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں آپ کی، یہی پیسہ غریبوں پہ لگاؤ، مدارس میں لگاؤ، مساجد میں لگاؤ۔ وہ گھرانے بھی ہیں جن کی بچیاں 30+ ہو گئی ہیں، 35 سال عمر تک پہنچ گئی ہیں، اور ان کے پاس وسعت نہیں ہے کہ بچیوں کی شادی کر سکے، تو ان کے گھر میں دے دو تاکہ کسی کا گھر تو بن جائے۔ کر سکتے ہیں نا یہ لوگ، اس لیے خدا را اس پر غور کرنا ذرا۔ بہرحال انشاءاللہ وہ یہ 3 باتیں بتا رہا ہوں، 3 شرطیں ہیں محبت کرنے کی، صفات اور کمال کی وجہ سے یا احسانات کی وجہ سے، یا تیسری بات ہے حسن و جمال کی وجہ سے۔ زندگی رہی انشاءاللہ اگلی ملاقات میں نبی علیہ السلام کا حسن و جمال بیان کریں گے۔